ہے۔ یہ دیکھ کر پھر اس اونٹ نے اپنا منہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب کیا اور پھر کوئی بات آپ سے کہنے لگا۔ اونٹ کی باتوں کو سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر دوسری دفعہ اس اونٹ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان مبارک میں پھر سے دعا کی تو آپ نے پھر سے فرمایا آمین۔ پھر اس اونٹ نے تیسری دفعہ دعا کی تو آپ نے پھر فرمایا آمین۔ لیکن جب چوتھی دفعہ اس اونٹ نے دعا کی تو اس بار اونٹ کی باتوں کو سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کے داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اونٹ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ نے پہلی دفعہ مجھ سے کہا اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو میں نے یہ سن کر کہا آمین۔ پھر اس اونٹ نے دوسری دفعہ کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت کے دل سے خوف کو اس طرح سے دور فرمائے جس طرح سے آپ نے میرے دل سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ تو یہ سن کر پھر میں نے آمین کہا۔ پھر تیسری دفعہ اس اونٹ نے مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح سے محفوظ رکھے جس طرح سے آپ نے میرے خون کو محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ سن کر بھی میں نے کہا آمین۔ مگر پھر چوتھی دفعہ اس اونٹ نے مجھ سے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدال کو پیدا نہ ہونے دے۔ تو یہ سن کر میں غمزدہ ہو گیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کی تھی۔ اس وقت اللہ نے میری پہلی 3 دعاؤں کو تو قبول فرما لیا تھا، مگر آخری دعا قبول کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس میں خبر لے کر آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ کی یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی، اب جو کچھ ہونے والا ہے قلم اس کو لکھ چکی ہے۔ تو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آج کل بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں آپ نظر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ پر مسلمان آپس میں لڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آج کے اس دور میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کا قتل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ طرح طرح کے فرقوں کے نام پر ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جتنا نقصان آج تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کر رہے ہیں، اتنا نقصان تو آج تک مسلمانوں کا کافروں نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے اور ان فرقہ پرستی کو چھوڑ دے اور ہم سب ایک امتی بن جائے اور آپس کی نفرتوں کو ختم کر دے اور یہ سوچنے لگ جائے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ہم سب مسلمان